دوسری طرف مجرم لوگ ہیں، کرمنلز. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. دنیا میں چاہے گھر میں رہتے تھے لیکن آج تم اکٹھے نہیں رہ سکتے. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا. دنیا میں بارہا بتایا گیا تمہیں، لیکن تمہیں یقین ہی نہیں آیا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. یعنی انسانوں کو بطور فیول استعمال کیا جائے گا جہنم میں، جس سے وہ بھڑکیں گے. انسانوں کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف جو کیمیکلز ہیں اور جو چیزیں جلانے والی ہیں، آگ بھڑکانے والی، وہ ساری انسان کے اندر موجود ہیں. تو انسانوں کے جسموں سے آگ نکل کر اور بھی زیادہ جہنم کو تپا دے گی. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں، دنیا میں کیا کرتے رہے. اس کے لیے انسان کا اپنا جسم انسان کے خلاف بولنا شروع کر دے گا. تو پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ کفر کرنے والوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، نماز کا انکار، زکوٰۃ کا انکار، یا اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ جن چیزوں کو اس نے فرض قرار دیا ہے ان کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اپنے اپنے لیڈر کو فالو کرے. چنانچہ صلیب کے پجاری اپنی صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری بتوں کے ساتھ، اور تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے. صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرتے تھے. ان میں نیک اور بد دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے. پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی. وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے ریت ہوتی، جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے، جیسے سراب. پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے عزیر ابن اللہ کی. انہیں جواب ملے گا تم نے جھوٹ بولا، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا. تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں پانی پلا دیا جائے، کیونکہ حشر کے دن بہت گرمی ہوگی. تو ان سے کہا جائے گا وہ چمکتی ریت کی طرف اشارہ کر کے کہ جاؤ وہاں سے پانی پی لو. جب وہاں پہنچیں گے تو وہ جہنم ہوگی. یہ دراصل وہ جہنم تھی. جس سراب ہے نا، دنیا میں بھی انسان سراب کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا بذات خود ایک سراب ہے. تو بہرحال وہ اس جہنم میں جا پہنچیں گے. پھر نصارہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا، اور ان کو بھی اسی طرح اس چمک کی طرف بلا کر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، اس کی پکڑ ضروری ہے. تو اس لیے دنیا میں ہی شرک سے بچ جانا چاہیے. اور ان باتوں کو اہل کتاب کو بتانا نہایت ضروری ہے کہ بظاہر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں شرک داخل ہو چکا ہے. کیا خیال ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ جن کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے؟ ان کو بھی اس سے ڈرانا چاہیے. بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز اور قربانی کرنے کی بجائے غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اور ان کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں، اور ان کے آگے جھکتے ہیں، اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے نام کی نظر و نیاز صدقہ خیرات کرتے ہیں. یعنی سارے مراسم عبودیت، یعنی جو ریچولز ہیں، وہ سارے کے سارے غیر اللہ کے لیے ہونے لگ گئے. تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اہل کتاب بھی تو کتاب والے ہیں نا، اور ہم بھی کتاب والے ہیں. تو اگر کتاب کو پڑھا نہ جائے اور اس کو سمجھا نہ جائے اور اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو پھر بہت مشکل ہوگی. دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، جہنمیوں کے منہ کے اوپر سیل لگا دی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں. بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. پھر تم میں سے کسی ایک کی سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی، یعنی ٹانگ اور ہتھیلی، یہ سب سے پہلے بولیں گی، کیونکہ زیادہ تر کام انسان انہی سے ہی لیتا ہے. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دے، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں
کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. وہ پھر بچہ بن جاتا ہے، ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسروں پر. اس کے ساتھ بیبیز کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی نیپی چینج کرنی پڑتی ہے، اس کو فیڈ کرنے کے لیے اس کے منہ میں چمچ سے دودھ ڈالنا پڑتا ہے یا غذا دینی پڑتی ہے، اور وہ بچے کی طرح ہی وہی بات بار بار پوچھتا رہتا ہے. تو ایک تو اس عمر سے پناہ مانگنی چاہیے اور دوسرے کہ ڈرنا چاہیے انسان کو. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس سے بھی عبرت نہیں ہو رہی، اس سے بھی سمجھ نہیں آتی. یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ لمبی عمر دے دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ بندے پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے اور زندگی کو غفلت میں گزارتے چلے جاتے ہیں. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہے، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. اور اگر ویسے زندہ کی بات کی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کس کے لیے آیا؟ زندہ لوگوں کے لیے، مردہ کے لیے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ مردوں پہ پڑھ پڑھ کے ان کو دیتے رہتے ہیں. تو اس آیت کو نوٹ کر لیجئے 70 کو، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، کیٹلز، اور یہ اب ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. اپنے آغاز کو دیکھے کہ کہاں سے وہ شروع ہوا اور کیا بن گیا. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، یعنی فرشتوں کی، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سناتے ہیں. ڈانٹنے پھٹکارنے سے مراد بادلوں کو ڈانٹ کر آگے لے جانا جہاں بارش برسانا مقصود ہو. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت کے سنانے والے ہیں، یعنی جو وحی لے کر آتے ہیں. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، اللہ، جس نے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور یہ سارا انتظام قائم کیا ہے. رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، رب ہے، اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک. بظاہر تو مشرق ایک ہے، لیکن ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے نکلتا ہے تو مشرق الگ ہوتے چلے جائے. ویسے بھی جو ہمارا مشرق ہے وہ کسی اور قوم کا مغرب ہے، اور جو ہمارا مغرب ہے وہ کسی اور کا مشرق ہے. تو جتنے بھی مشرق یا مغرب ہیں وہ سب
اللہ کے ہیں، وہی ان کا رب ہے، وہی مالک ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں، تو حقیقی مالک وہی ہے. سورت چونکہ صافات ہے اس لیے صف بنانے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی. خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی صفوں کی قسم کھا رہے ہیں، والصافات صفا. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا، فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ فرشتوں کی صف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلے وہ آگے کی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں. آج کل بہت سے لوگوں کو جماعت سے تراویح پڑھنے کا اتفاق ہوگا، لیکن افسوس یہ کہ تراویح پڑھنے والے خود ہی تراویح کا مذاق خراب کر دیتے ہیں جب وہ نماز کے آداب اور شرائط کو نہیں جانتے. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ لمبے قیام کے بعد جب وہ لوٹیں تو کچھ بھی نہ لے کے لوٹیں، کیونکہ انہوں نے صف درست نہیں کی. کیونکہ صف کا درست کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے، اور صف درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ سب درست نہ کریں. اگر ایک شخص پیچھے سے بگڑ کھڑا ہو اور اکڑ کھڑا ہو اور ہلے جلے نہیں تو کبھی بھی صف درست نہیں ہو سکتی، سب کی صف ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے اگر آپ کو بہت شوق ہے نماز با جماعت پڑھنے کا تو سب سے پہلے صف بنانا سیکھیے، ورنہ اس محنت کا فائدہ نہ ہوگا. اور نماز کا حسن جو ہے وہ بھی صف بنانے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صف کا درست کرنا نماز کی خوبی میں سے ہے. پھر اسی طرح برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صف کے اندر آتے تھے اور ہمارے سینوں اور مونڈوں کو برابر کرتے ہوئے چھوتے تھے. یعنی آپ خود لوگوں کو اس طرح جیسے یوں سمجھے کہ جیسے کسی دیوار کے اوپر سیمنٹ نہیں کیا جاتا، اس کو پلستر کیا جاتا ہے، اس طرح آپ سب کے کندھے یوں برابر کرتے تھے کہ آگے پیچھے نہ ہو لوگ. اور فرماتے تھے کہ آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے. آج مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں، باہم محبتیں کیوں نہیں؟ کیونکہ نماز کی صف ٹوٹی ہوئی ہے، نماز کے اندر ڈسپلن نہیں. تو جس عبادت میں ڈسپلن نہیں، پھر پوری دنیا میں یونٹی کہاں سے آ سکتی ہے مسلمانوں کے اندر؟ اور جب یونٹی نہیں، ہر ایک کو صرف اپنے مفاد کی ہے، تو پھر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو مدد کو کوئی کہاں سے پہنچے گا؟ آپ فرمایا کرتے تھے، بے شک پہلی صف والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح صف ملانے کا اجر بھی ہے اور توڑنے کا گناہ بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں. کندھے ملا لیا کرو اور درمیان کی خلا کو پر کر لیا کرو. اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو، یعنی اگر وہ آگے پیچھے ہونے کو کہے تو ہو جایا کرو. اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑا کرو، یعنی بیچ میں گیپس تو ہونے نہیں چاہیے. امام کی طرف سب کو جڑتے چلے جانا چاہیے، تو اس طرح سب کی صف درست ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ امام سے ہٹ کے دوسری طرف ہوگے تو پھر امام بھی ہلنا جلنا شروع کر دے گا، تو اس سے پھر نماز سب کی ڈسٹرب ہوگی. اور جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو پلیز ایک تو سیدھی صف ہو اور دوسرے یہ کہ باہم جڑے ہوئے ہوں، ساتھ لگے ہوئے ہوں. ایسے تو نہیں کہ نماز با جماعت کا اجر 27 گنا زیادہ، کیونکہ اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اکیلے تو آپ جیسے تیسے کھڑے ہو جائیں، لیکن ایسا نہ ہو 27 لیتے لیتے 0 پہ آ جائیں. ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب ثاقب. اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ یعنی انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ انسان سے بڑی بھی ہیوج چیزیں موجود ہیں، جائنٹس. ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک شخص کے ایمان کو تازہ کر رہی ہوتی ہے اور دوسرا اپنی حماقت بے وقوفی کی وجہ سے اسی پر ہنس رہا ہوتا ہے.
سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے، برین واشنگ ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو، یعنی نہ زندگی کے مالک ہو، نہ موت کے مالک، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ اچھا یہ ہے یوم الجزا، اب سمجھ آئی، یہ وہی ہے فیصلے کا دن جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے، آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، جھگڑیں گے، آرگیومنٹس ہوں گی۔ پیروی کرنے والے یعنی فالوورز اپنے لیڈر سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے یا قسمیں کھا کے آتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہر جگہ یہی جواب ملے گا ان لوگوں کو جو اس کیفیت سے گزریں گے۔ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے لوگ تھے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے، تکبر کرتے تھے اور کہتے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے اور طرح طرح کی لذیذ چیزیں یعنی جنت کے اندر۔ وہم مکرمون، اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ یعنی جنت میں انسان صرف تمنا کرے گا کہ مجھے یہ چیز مل جائے، بس اس کے بعد وہ بھول جائے۔ یہ تھوڑی کہ کسی بڑے سے بڑے ریسٹورینٹ میں جا کر آپ آرڈر بک کرائیں اور پھر بھول جائیں، جب ان کی مرضی ہو آپ کو سرو کریں اور پھر بھی آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو جنت میں ایسے کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ویٹر گیا ہے اور ویٹ ہی کروانا شروع کر دیا اس نے۔ وہاں پر انسان تمنا کرے گا کسی خاص قسم کی شراب پیے، تو حدیث میں آتا ہے ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن ٹونٹی والی کیتلی کی طرح کا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، خود ہی آٹومیٹیکلی آ جائے گا، وہ پی لے گا، پھر وہ برتن واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا، خود اٹھ کے لانا نہیں پڑے گا اور خود پی کر واپس اپنی جگہ پہ رکھنا نہیں پڑے گا، خود ہی آئے گا خود ہی جائے گا۔ اور شراب بھی کیسی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا، دنیا کی شراب سے تو نقصان ہوتا ہے، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ دنیا کی شراب پی کر تو لوگ واہیات بکنے لگتے ہیں۔ اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی جنت کی عورتیں، حوریں، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، یعنی ان کی سکن اتنی سافٹ ہوگی۔ دنیا میں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں سکن سافٹ کرنے کے لیے، لیکن جنت میں ایسی خواتین کی سکن خود بخود ہی اچھی ہوگی۔ اب جنت میں سب کچھ مل گیا، عیش و عشرت سے جی رہے ہیں، ہر چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں، اتنے میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر دنیا کے حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا، میرا ایک کلیگ تھا، ہم نشین جو ہے، قرین جو ہے کلیگ کو کہتے ہیں، میرا ایک ساتھ رہنے والا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟
یعنی ایسا ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ مسلم نان مسلم اکٹھے ورک کرتے ہیں، کو ورکر ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں ریلیجن پہ بھی بات کرتے ہیں. تو یہ باتیں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں. قیامت کے دن جا کے ان کو دوبارہ ریکال کیا جائے گا. آج ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کل ریکال کیا جائے گا. اور وہ ریکال کرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ اچھا تم بھی تصدیق کرتے ہو کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ کیا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب ہیں کہاں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا. کتنے ڈرنے کی بات ہے نا کہ دنیا میں ہمارے دوست ہم کو کس طرح انفلوئنس کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم ان کی باتیں مان بھی جاتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں. تو یہاں وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کرنے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں، میرا بھی ٹھکانہ تمہارے ساتھ ہوتا. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. جنت والوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی عذاب نہ ہوگا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، انڈر لائن کر لیجیے، ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. سارے کام جو کرتے ہیں اس چیز کو پانے کے لیے کریں، نہ کہ دنیا کے وقتی فوائد اور وقتی مسائل کو حل کرنے کے لیے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم کا درخت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پہ ٹپکایا جائے، صرف 1 ڈراپ، تو زمین والوں کی زندگی کڑوی کر دے، تلخ کر دے، ہر چیز کڑوی ہو جائے، پانی آپ کا کڑوا ہو جائے، کھانا، میٹھے پھل، ہر چیز میں کڑواہٹ آ جائے. تو اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ کبھی کوئی کڑوی دوائی پینی پڑ جائے، کھانی پڑ جائے، حلق سے نیچے اتارنی پڑ جائے، پورے جسم کو کپ کپی ہو جاتی. کبھی آپ میں سے کسی نے کڑوی دوا پی؟ ایکسپیرینس ہے کڑواہٹ منہ سے گزارنے کی؟ اللہ اکبر. ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. شگوفے کون سے؟ وہ جو چھوٹی چھوٹی گول گول گولیاں سے نہیں نکل رہی ہوتی اس میں سے، کیکٹس کی. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے، یعنی وہ کونز جو ہوں گی وہ کڑوی کانٹوں والی کھائیں گے اللہ، اور اسی سے پیٹ بھریں گے کیونکہ بھوک ستائے گی. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، ابلا ہوا پانی. کڑوی چیز کھا کے تو پیاس سے زیادہ لگتی، انسان ٹھنڈا پانی چاہتا ہے، ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی، پھر واپس دوزخ کی طرف. یہ کھانا پینا ہے، یہ ہے ان کا ڈائننگ ہال. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ پڑے، یعنی آنکھیں بند کر کے تقلید کی، بغیر سوچے سمجھے بس روایات کے پیچھے بھاگتے رہے. یہ نہیں دیکھا کہ قرآن اور سنت کیا کہتا ہے، یہ دیکھا کہ اماں ابا کیا کہتے ہیں، دادا کیا کہتے تھے. وہ بڑے اپنے وقت کے معزز اور پڑھے لکھے تھے، بڑے شاعر صوفی تھے، اس لیے جو کچھ وہ کہہ گئے اپنی اولادوں کو ہم تو اسی کے پابند ہیں. یہ انتہائی غلط ہے. ہر ایک کی بات کو پرکھنا چاہیے، چاہے استاد ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بہن بھائی ہوں، اور پورا انالائز کرنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیا اپنے پاس سے کہہ رہا ہے یا حق بول رہا ہے. تو حق کی پہچان کیا کہ ادھر وہ قرآن کی آیت ہو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ہو. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ہم نے ان میں تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. الا عباد اللہ المخلصین. اللہ ہم کو بھی وہ اخلاص عطا کر دے.
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. نوح علیہ السلام کی دعا ہم نے سن لی. آپ بھی دعا کیجیے, اللہ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے. اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے, یعنی کوئی پریشانی, تکلیف, مصیبت, بیماری آ گئی ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. اور اس کے بارے میں بھی جو ابھی نہیں اترا, کوئی مصیبت آنے والی ہے تو دعائیں شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے گا. بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو بندے سے پسند ہے کہ وہ دعا کرتا رہے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا, یعنی شدید اذیت سے بچایا جو مسلسل 950 سال سے ان کی قوم ان کو دے رہی تھی ایمان نہ لا کر, اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. یعنی ان کے جو بچے پر بچوں کے بچے اور آگے جو چلے وہ سب اپنے اس نیک دادا کو پہچانتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ دادا اگر صحیح دین پر ہوں تو ہی صرف ان کی بات مانی جائے گی, اور اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا, ڈبو دیا, اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پہ چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام. جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا, جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو, کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو, آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. پھر اس نے ایک نظر تاروں پہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو, حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دیا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. ابراہیم علیہ السلام کس طرح میلے میں نہیں جاتے کہ طبیعت خراب ہے, لیکن جب بتوں کو مارنے کی باری آتی ہے تو پتھر کے بت توڑ دیتے ہیں خراب طبیعت کے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کی طبیعت کب خراب ہوتی ہے اور کب ٹھیک ہوتی ہے. آپ کی طبیعت کسی شادی میں جانا ہو, کسی پارٹی میں جانا ہو, بازار جانا ہو, پھر ٹھیک ہو جاتی. اگر تھوڑی بہت خراب بھی ہو تو گولی وغیرہ کھا کے کہتے ہیں اتنی بھی خراب نہیں, کام چل جائے گا, اور ضرور اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی درس کی مجلس میں جانا ہو یا کوئی تعلیم و تربیت کا کام کرنا ہو یا کسی بیمار کی عادت یا خدمت کرنا یا کوئی اور دنیا کا کام کرنا, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کہتے تم لوگ چلے جاؤ, میری آج طبیعت خراب ہے, میں نہیں جا سکتا. تو کس کی سنت کی پیروی کرنی ہے, نفس کی یا ابراہیم علیہ السلام کی؟ تو بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو نیچا کر دیا.